جی ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو بریک پر جانے سے پہلے میں نے بتایا کہ آج ہم سلسلہ ایام شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی شخصیت کے بارے میں۔ بہت ہی بڑے فلاسفر، بہت ہی بڑے سائنٹسٹ، بہت ایک عظیم شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، جن کے فلسفے سے، جن کی علم سے، جن کی دانش سے بہت بڑے بڑے جو دوسرے مقبہ فکر کے جو لوگ تھے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ اور ہم جو ان کے کوٹ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ بہت ہی ایک ہماری جو اسے کہتے ہیں کہ جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنی ہماری عقل ہے، جتنی ہماری فہم ہے، اس کے لیے آسانی کے لیے ہم وہ جو ہے آپ سے ان کا بھی بار بار تذکرہ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں آسانی سے ان کی سمجھ بھی آتی رہے۔ لیکن جو گہرائی ہے، جو ڈیپتھ ہے ان کی باتوں میں، جو ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ عقل و فہم کی ضرورت ہے، بہت ٹائم کی ضرورت ہے، اور بہت سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً ان کی کتابیں اگر ان سے فیض حاصل کر لیا جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا عقل و دانش کا جو ایک گڑھ جسے کہہ سکتے ہیں وہ آپ کو کیا مل سکتا ہے۔ کچھ اقوال ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی، آپ کی خدمت میں وہ بھی ساتھ عرض کرتی جاؤں گی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے دوست سے مشورہ لیا اور اس نے صحیح مشورہ نہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عقل سلب کر لے گا۔ بہت عام ہماری زندگی میں یہ واقعات ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مشورہ طلب کرتے ہیں، خاص طور پہ ہم جن کو دوست سمجھتے ہیں ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے مشورہ حاصل کر سکیں۔ تو ذرا غور کیجئے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کتنی ایک وہ بات جس کو ہم اپنی زندگی میں بہت مائنر کنسیڈر کرتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ اٹھا کر اس کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس کا کیا صحیح طریقہ ہے۔ تو جب دوست آپ سے مشورہ مانگے تو آپ کو اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے، نہ کسی لالچ میں آ کر، اور نہ کسی جسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کی خوشامد میں آ کر جو ہے وہ غلط مشورہ کبھی بھی اپنے دوست کو مت دیجیے جو آپ سے مشورہ مانگتا ہے، اور مشورہ آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے جو آپ سے وہ مانگ رہا ہے، اور آپ کو وہ صحیح اور درست ہی دینی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو عقل ہے وہ سلب کر لے گا۔ پھر فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، جو شخص جاننا چاہتا ہو کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں تو اس کو اپنی نماز کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے اس کو گناہوں سے باز رکھا، اسی مقدار میں اس کی نماز قبول ہوئی ہے۔ کتنی گہری بات ہے، کتنی اس میں وزن پایا جاتا ہے کہ اکثر ہم لوگ اپنا نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر ہمیں یہ احساس غالب رہتا ہے کہ نہ جانے ہماری نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو نماز کا جو بیسک مقصد ہے، جو اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو نماز جو ہے وہ برائیوں سے دور رکھتی ہے، بے حیائی سے اور دوسری جو برائیاں ہیں ان سے نماز جو ہے وہ ہمیں دور رکھتی ہے۔ اب آیا کہ وہ نماز ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے نماز جو ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے نہیں، تو اس کا طریقہ پتہ چلانے کا کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ گناہوں سے کس قدر باز آ چکے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے وہ گناہوں کو کس قدر کم کر لیا ہے، وہ گناہ جو ہم کر چکے ہیں ان کی کتنی مغفرت طلب کر لی ہے۔ اور اگر فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ اگر نماز نے تمہیں گناہوں سے محفوظ رکھا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو حضور ہے وہ قبول فرما لی گئی ہے۔ پھر ایک جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ بات بہت اگر ہم سمجھنا چاہیں، جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے رزق ہمیں جتنا دیا ہے، جتنا ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، جتنی ہماری روزی لکھتی گئی ہے، اگر ہم اس پر قانع ہو جائیں، اگر ہم اس پر صبر کر لیں، کم ہے یا زیادہ ہے، اور کم ہے تو ظاہر ہے زیادہ ہے تو کوئی شکوہ نہیں کرتا، اگر کم ہے تو اس کے اوپر راضی ہو جائیں، اللہ کا دیا سمجھ کر اس کو مان لیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے، کیونکہ ہم تو گناہ گار ہیں، لمحہ بلمحہ گناہ کرتے ہیں، لہجہ بلہجہ گناہ کرتے ہیں، احساس کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے پھر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، وہ ہمیں معاف فرما دے گا، اور ہمارے تھوڑے سے بہتر عمل سے جو ہے وہ جس طرح ہم اس کی تھوڑی روزی دی ہوئی تھوڑی سی راضی ہو گئے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے بہت ہی مختصر اور تھوڑے عمل سے جو ہے وہ راضی ہو جائے گا، اور یہ ایک طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا۔ پھر فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے روحوں کو جسموں سے 2000 برس پیشتر خلق فرمایا، اور اس میں سب سے بلند و ذی شرف محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور آئمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم ہیں۔
یہ بات تو ظاہر ہے واضح ہے اور بہت کلیئر ہے، اور پھر اس کے بعد جب امام علیہ السلام نے بھی یہ بات فرما دی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بہترین روحیں جو ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، علی علیہ السلام کی، فاطمہ سلام اللہ علیہ کی، حسن علیہ السلام کی اور حسین علیہ السلام کی ہیں، اور انہی کی روحوں کے صدقے میں جو ہے باقی تمام روحوں کو جو ہے ان کی مغفرت جو ہے ان کی سفارش پر مغفرت کر دی جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ حق کے شایان شان وہ ہے جو حق کو اچھی طرح جانتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں ہم اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، ہماری معرفت کے بغیر بندوں کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں شیطان نے قیاس کیا اپنے نفس کا نفس آدم پر اور کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ اس نے قیاس کیا آگ کا مٹی پر، اگر وہ قیاس کرتا اس جوہر کا جس سے خدا نے آدم کو پیدا کیا تو وہ پاتا اس کو نور اور ضیاء میں نار سے بہتر۔ تو یہ کچھ اقوال تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بہت باتیں ہیں، بہت ان کی جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پروگرام بھی روزانہ کریں تو بھی وہ ختم ہو نہیں پائیں گے۔ ایک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دریا کو جو ہے وہ کوزے میں بند کر سکیں۔ تو علی بھائی آپ جو ہمارے جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی بہت تفصیل مطلب جتنا ہمارے پاس ٹائم تھا اس کی لمٹ میں جو ہے ہم نے کوشش کی کہ علامہ صاحب سے ان کی باتوں سے فیض حاصل کر سکیں، اور امام جعفر صادق کی جو سیاسی سماجی فلسفانہ جو زندگی تھی اس کے بارے میں بھی گفتگو ان سے ہم نے کی، اور جو ہے اس سے ہم نے فیض حاصل کیا۔ تو جی علی بھائی آپ اس جی ہاں بالکل، جیسا کہ قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف نکات کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے گفتگو فرمائی۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک مختصر سے سیگمنٹ کے اندر جب اتنا وقت نہیں ہوتا، اور سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں جو ہے وہ تعزیت پیش کریں گے ان ناظرین کی خدمت میں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ ہم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے کا یہ پہلا پروگرام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل جو کہ یو کے حساب سے کل 25 شوال ہوگی، تو 25 شوال کو ایک روایت کے حساب سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے۔ تو آج چونکہ پاکستان میں اور مختلف ایران میں مختلف ملکوں میں آج شہادت منائی جا رہی ہے، تو ان مومنین کے لیے ہم نے آج جو ہے وہ بزم عزا سجائیے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام پیر مولا علی مدد۔ جی بیٹا فرمائیے۔ کل امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر میں زمانہ کو آپ کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جی بہت آپ کو تعزیت ہو۔ جی بیٹا کیا آپ آج نوحہ پڑھنا چاہیں گی؟ جی آنٹی۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ اللہم صلی مقتل ہوئے سجدہ شروع ہے، ستارے اٹھ کر دے خنجر، مقتل ہوئے سجدہ شروع ہے، جو سونے پترا لاکھوں نے لا کے، جو سونے پترا لاکھوں نے لا کے، او کی تشاہد ہوئے سجدہ شروع ہے، ستارے اٹھ کر دے خنجر، مقتل ہوئے
وعلیکم السلام بہن، آپ کو اور علی بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں. جی احمد صاحب خوش آمدید. احمد لندن آیا ہوا ہوں. جناب ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور بس میں آج تھوڑا ہی ٹائم لوں گا کیونکہ میں یہاں پہ ذرا مصروف ہوں، اور خدا تعالیٰ کے فضل سے سارے پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں. اور یہ جو پاکستان کے حالات دیکھیں علی بھائی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، اور یہ ظلم کی داستان جو رقم کر رہے ہیں یہ ظالم، یہ بچوں کا جو ابھی آپ قصور کا واقعہ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی طرف توجہ یہ بڑے بڑے ہمارے جو افسران ہیں یا جو وزراء ہیں، یہ اندر کے جو پیچھے سارا ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، مظلوم کے ساتھ کم لوگ ہوتے ہیں. تو یہ تو شان کے خلاف ہے، ایک ایمان والے مومن کی شان کے خلاف ہے کہ جو وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ جو نا برائی کو مومن دباتا ہے اور اس کو کلا کما کرتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہی ظلم مٹایا دنیا سے. میں جاتے جاتے ایک دو شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ پیشوا ہمارا
جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، دل میں یہی ہے ہر دم، تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ خدا حافظ علی بھائی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، وقت نکالا ہمارے لیے، بہت بالکل۔ تو اچھی بات ہے۔ جناب احمد بھائی جو ہیں وہ اپنے ملک میں تو ہمیں یاد رکھتے ہی ہیں، وہ ہماری طرف آ کے شاید بھی آئے ہوں گے یا جس بھی مقصد کے لیے ظاہر ہے دوسرے جگہ جا کر جو ہے آپ اس طرح سے ٹائم نہیں نکال سکتے، لیکن آپ کو بہت شکریہ احمد بھائی، اور آپ اسی طرح پروگرام میں شامل ہوتے رہیے۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم، یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد۔ السلام جی، کون بہن کہاں سے بات کریں؟ صبا بات کر رہی ہوں، سندھ پاکستان سے۔ جی صبا کیسی ہیں ریگولر کارن ہوں، بات کرتی ہوں جی، اللہ کا شکر ہے۔ جی آپ کو اور آج جی امام جعفر صادق کی شہادت پر تعزیت پیش کرتی ہوں آپ بھائی کو اور ہدایت ٹیلی ویژن کو امام زمانہ کی خدمت میں بھی۔ جی آپ جی کو آپ بھی کو تعزیت قبول ہو۔ پیش کرتے ہیں۔ جی جزاک اللہ۔ اور ایک مولا کی قول سنانا چاہتی ہوں۔ بالکل جی، بسم اللہ کیجیے۔ جی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کی زبان صادق ہے اس کے اعمال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے میری شہزادی کے لیے دعا کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا یابی اور صحت عطا فرمائے، صدقہ محمد و آل محمد کے، اور اپنا خیال رکھیے، اور شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ خدا حافظ۔ تو جناب بات ہو رہی ہے تمام بیماروں کو جو ہے وہ سید زین العابدین کے صدقے میں، تمام اماموں کے صدقے میں، امام طاہرین کے صدقے میں جو ہے وہ شفا یابی عطا فرمائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے شفا، اور صبا کو بھی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ تو بات ہو رہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر، اور تو جیسا کہ ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو مطلب کام کیے، جس میں کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے ظالم ترین بادشاہوں کا دور رہا، جو کہ جنہوں نے باقاعدہ سونگ کے، اس کو کہتے ہیں نا سونگ کے جو ہے وہ سادات کشی کی، اہل تشیع کو جو کہ محمد آل محمد کے چاہنے والے تھے ان کو زندہ درگور کیا، اور جو ہے وہ مقتل بنائے ان کے۔ اس دور میں رہتے ہوئے جو بھی غنیمت ٹائم تھا اس کو بروکار لاتے ہوئے اس میں جو ہے وہ نشر و اشاعت کا، جیسے کہ قبلہ نے کہا کہ اتنے مضبوط اور اتنا مستحکم دین کو کر دیا، فقاہت کو، اور جو علوم غربیہ ہیں جس میں کہ آپ دیکھیں جو کہ مختلف علوم ہیں۔ ایک بہت بڑے شاگرد کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک مشہور شاگرد کا نام جناب جابر بن حیان، جن کو یورپ کے اندر جبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں بالکل ہمیں امام کس طرف لے کے جانا چاہتے تھے، ہمیں ائمہ اہل بیت کس طرف لے کے جانا چاہتے تھے، اور ہمارا سفر امت کا سفر کس طرف موڑ دیا گیا۔ یہ پہلے دن سے بنو امیہ کی کوشش تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ وہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار کے آگے زیر ہیں، اور ان کی نسلوں میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا جو کہ امیر المومنین کا مقابلہ کرے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کے لبادے میں اسلام میں داخل ہوئے، اور جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے، اور جو نقب کشی کی انہوں نے، اس طرح کربلا ہوئی، اور اس کے بعد باقی ائمہ کا دور، جو کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو سیاسی جدوجہد نہ کرنے دی جائے، مگر ان کو ہمیشہ منہ کی کھانی پڑی۔ جتنی ہی انہوں نے کوشش کی، جتنی انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، مگر جو مکتب کو محو کر دینا چاہتا تھا، دشمن مٹا دینا چاہتا تھا، اس کے آثار ختم کر دینا چاہتا تھا، اس میں وہ بری طرح ناکام ہوا۔ اور اس وقت بھی پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جہاں پر شیعت نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کے طول و عرض کے اوپر ہر جگہ، ابھی ہم پروگرام کل کر رہے تھے، ہم نے ڈینمارک میں قبلہ سے پوچھا کہ ماشاءاللہ مومنین کی کتنی تعداد ہے، جنہوں نے کہا 60,000 سے 80,000۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں باقاعدہ پورے ملک اس وقت جو ہے وہ تعلیمات محمد علیہ محمد سے لبریز ہیں، سرفراز ہیں۔ تو یہ بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کال کو لیں گے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، بھائی آپ کو بھی سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔
माशाल्लाह खूबसूरत प्रोग्राम आपका। और सबसे पहले तो मैं पुरसा पेश करूंगा इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का, और आज सुनने वाले को भी पुरसा पेश करूंगा। सबसे पहले बात तो मैं ये करूंगा कि इमाम का एक कौल है जिसमें इमाम फरमाते हैं कि मोमन मोमन का भाई है और उसकी आंख उसका रहबर है, ना उसके साथ खयानत करता है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसके साथ मिलावट करता है, और ना वादा करके वादा खिलाफी करता है। अब हमने ये कितनी खूबसूरत बात है जिसकी आज के दौर में इतनी ज्यादा जरूरत है कि मोमन तो दूर की बात, आज का मुसलमान अगर कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाता है। तो एक दौर वो था कि अगर हम पाकिस्तान में थे तो हमें पता चलता था कि अमेरिका में कोई का ऐसा आदमी जो कि गैर मुस्लिम था, उसने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, तो हम यहाँ बैठे उसको कह देते वो हमारा भाई है क्योंकि उसने कलमा पढ़ लिया, दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया। लेकिन शोमी किस्मत ये है कि जब आज के दौर में देखते हैं तो मुसलमान ही मुसलमान पर बमबारी भी कर रहा है, मुसलमान ही मुसलमान को मारने के लिए खर्चे वैसे भी दे रहा है जंग के, मारो इन मुसलमानों को। मुसलमान ही मुसलमानों के रास्ते बंद कर रहा है, जैसे कि आपने देखा फलस्तीन में, मिस्र को देखा, दूसरे मुल्कों देखा। यानी मुसलमान मुसलमान को मारने में दरपे है और मार भी रहा है, और गैर मुस्लिम जो है वो आके उनको समझाते हैं और कहते हैं कि ये ना करो। कितनी अजीब सी बात है, कितना अजीब सा वक्त आ गया इस दौर में। बिल्कुल अजीब बात है, बिल्कुल अजीब बात है। और ये अजीब सी बात नहीं हो गई कि कहाँ ये पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, जिस दुनिया में, जिस मकाम, जिस खित्ते पे आए थे मुस्लिम भाई, वहां पे तो जिंदा बच्चियों को दफन कर देते थे। कबीलों की लड़ाई थी, लेकिन उन्होंने अपने इखलाक, प्यार और मोहब्बत का वो दरस दिया कि लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए। फिर जंग बदर भी आपके सामने है, जंग ओहद भी आपके सामने है कि मुसलमानों ने किस जज्बे और किस तरीके से और प्यार और अखुवत से लड़ी कि वो जंगे भी जीतते रहे। लेकिन आज के दौर में देखें कि दूसरों को मारने की जरूरत नहीं है, हम अपने ही मुसलमानों को खुद ही मुसलमान खुद ही अपने पैसे दौलत जो अल्लाह ने उनको दी है, जिसे नवाजा है, इस्तेमाल करके मुसलमानों को खत्म कर रहे हैं। और बात सिर्फ क्या है, बात सिर्फ इतनी है, यहाँ पे मजहब की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है। वो भी कहते हैं कि यमन के लोग जो हैं वो मुसलमान हैं, मारने वाले भी उनको मुसलमान ही कह रहे हैं। बात सिर्फ यह है कि हमारी दौलत बच जाए, हमारी शहनशियत बच जाए, जो कि इस्लाम में है नहीं। हम जो का स्याह सफेद करते हैं उसको हर कोई माने, और ये चीज ही सिर्फ उनको आगे लाने के लिए रोक भी रही है कि ये चीजें नहीं चलती इस्लाम में, इस्लाम ही उनको रोकता है, लेकिन इसके बावजूद सब कुछ करने के लिए तैयार है। ये तो बात थी आज के मुसलमान की। लेकिन जहां तक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तल्लुक है, वो तो अपने अंदर एक यूनिवर्सिटी थे। लेकिन और जिन लोगों ने 2-2 साल उनसे, सिर्फ 2 साल उनसे इल्म हासिल किया, वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी में अगर ये ना होता तो मैं खत्म हो जाता। लेकिन लोगों ने 2 साल की तालीम हासिल करने वालों को तो अपना लिया, लेकिन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और उनकी जो यूनिवर्सिटी, उनके जो लाइब्रेरियां उनके इल्म से भरी पड़ी थी, उनकी किताबों को उन्होंने दरियाओं में फेंका, और इस तरीके से इतनी जखीरा जो था जो फेंका उन्होंने दरियाओं में, कि दरियाओं का पानी काला हो गया उनकी स्याही से, लफ्जों की स्याही से। और वो इल्म इन लोगों ने और वो जखीरा और वो खूबसूरत चीजें जो थी, वो सरमाया जो था, वो सारा जाया कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि ये आले मोहम्मद के साथ इनके तल्लुक और ये 12 इमामों में शामिल हैं। वरना आज इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इल्म से अगर कोई अपने फायदा उठाना चाहता तो वो तो इल्म लदूनी के मालिक थे। इल्म लदूनी का मालिक होना उनका ही शेवा है, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज के लोगों ने इल्म लदूनी के मालिक को हाथ पीछे हटाकर उन लोगों को जो उनसे इल्म हासिल करने वाले उनको आगे लेके आए, और रिजल्ट ये निकला कि उनके जो अपने लेके आए उनकी बातों पे भी अमल करने पे ना ये मुतफिक रहे, और उन पे भी उन्होंने अपने आप को इंतशार में डाल दिया, और ये हालत कर ली कि आज एक दूसरे को खुद ही मार रहे हैं, और एक दूसरे को खुद ही उनके, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि हम में मुसलमान कौन है। जहां तक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मानने वालों का तल्लुक है मुस्लिम भाई, हम तो आज भी कहते हैं कि उनके फरमान, पाक रसूल का फरमान है कि मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा दरमियाना भी मोहम्मद, मेरा आखिरी भी मोहम्मद, मेरे सारे के सारे मोहम्मद हैं।
تو ہم تو اس پہ عمل کر رہے ہیں. ہم تو آخری جو ہے اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی محمد ہی آئیں گے جو آخری آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو ان کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن انتشار وہ لوگ پیر ڈال رہے ہیں اور ان لوگوں میں انتشار پیدا ہو چکا ہے کہ جنہوں نے ان کو مانا ہی نہیں ہے. اور آج وہ ایک ہی کتاب کے ماننے والے, ایک ہی چیز کو ماننے والے, ایک ہی علم کو ماننے والے جنہوں نے اختیار کیا, اس علم پر بھی موسوی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے کاٹ مار رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہمارا تو یہی ہے نا کہ ہمیں تو وراثت میں شہادت ملی ہے, اور وہ کس چیز پہ شہادتیں دے رہے ہیں. ان کا تو مسلک ایک ہے, وہ تو آدمان کے نماز پڑھنے والے ایک ہیں. ان کو تو چاہیے تھا ہم سے زیادہ آپس میں اتفاق میں رہنا, لیکن وہاں کیا نظر آیا؟ صرف یہی تھا کہ علم لدنی کے مالک جو تھے ان کو چھوڑ کے ان لوگوں کے پیچھے بھاگے جو ان سے علم حاصل کر کے زندگیاں مانگتے رہے, اور ان کی زندگیاں ان کی بھی کسی ان سے مانگی ہوئی بھی کا ایک حصہ تھی. لیکن آج ہم لوگ اب کوشش کر رہے ہیں کہ خدا را آج بھی لوٹ آؤ اس علم کی طرف, اس امام کی طرف, اس گھر کی طرف لوٹ آؤ جس نے آپ کو صبر بھی دیا, جس نے آپ کو قوت بھی دی, جس نے کربلا میں 72 تھے تو 72 نے اکٹھے ہو کے یہ ثابت کر کے دکھا دیا کہ 72 بھی اگر ہزاروں کے مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا, کوئی ان کا بالکل ایسے ہٹا نہیں سکتا. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. بریک کریں, ہمیں بریک کی طرف جانا ہوگا, اور بریک کے بعد آپ کی فون کالز جو ہیں ہمیں معلوم ہے کہ وہ آپ لوگ لائن پر ہیں, تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ کی فون کالز کو مزید کریں گے. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف.